بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے سینے پر ایک بوجھ ہے؟ ایسا بوجھ جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب راتیں لمبی ہو جائیں، جب اپنوں کے رویے دل توڑ دیں اور جب رزق کی تنگی سانس لینا دشوار کر دے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کائنات کے مالک نے آپ کے لیے ایک خط بھیجا ہے، ایک ایسی صورت جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا مرہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ الم نشرح کی، جس کی پہلی ہی آیت میں رب پوچھتا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا؟ یہ چھوٹی صورت آپ کی زندگی کے بڑے بڑے طوفان کیسے تھما سکتی ہے؟ سورہ الم نشرح کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی پیٹھ توڑ رہا تھا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم اور دعوت دین کی سختیوں کی وجہ سے فکر مند تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ اپنے نبی سے یہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ تو تمہارا سینہ بھی سکون کے لیے کھول دے گا۔ وہ اللہ جو کائنات چلا رہا ہے، کیا وہ آپ کے آنسو نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھیں، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ ہی اللہ نے آسانی رکھ دی ہے۔ اب سورہ الم نشرح کے طاقتور وظائف دیکھتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور قرض سے نجات کے لیے اگر آپ معاشی طور پر پریشان ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ الم نشرح کی تلاوت کریں۔ پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کی تمام تنگیوں کو دور فرما کر رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ 21 دن یہ عمل پابندی سے کریں۔ ذہنی سکون اور ڈپریشن کے لیے آج کل ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے یعنی دل پر رکھیں اور 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر دم کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کے سینے سے بوجھ ہٹ گیا ہے اور دل کو ایک غیر محسوس تسکین مل رہی ہے۔ ہر جائز حاجت اور اٹکے ہوئے کاموں کے لیے اگر کوئی کام برسوں سے رکا ہوا ہے تو جمعرات کی رات شب جمعہ تہجد کے وقت اٹھیں اور 2 رکعت صلوات الحاجات پڑھیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ بیماری سے شفا پانے کے لیے اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو پانی پر 21 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں۔ خاص طور پر سینے کی تکلیف یا سانس کے مریضوں کے لیے یہ بے حد مجرب ہے۔ بچوں کے حافظے اور امتحان میں کامیابی کے لیے امتحان سے پہلے یہ روزانہ صبح الم نشرح پڑھ کر بچے کے ماتھے پر دم کرنے سے اس کا ذہن کھل جاتا ہے اور اسے سبق یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتا ہے اور بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے اعمال کا دفتر اللہ کے سامنے کھلے تو اس میں مشکلات سے نجات اور رزق کی فراوانی لکھ دی جائے تو شعبان میں سورہ الم نشرح کو اس خاص طریقے سے پڑھیں۔ 15 شعبان یعنی شب برات کا خاص وظیفہ۔ شب برات مغفرت کی رات ہے۔ اس رات عشاء اور تہجد کے درمیان 313 مرتبہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر الم نشرح پڑھنا زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ طریقہ کچھ اس طرح سے کہ ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار یہ کہیں، یا اللہ، جیسے آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، میرا سینہ اور میری تقدیر بھی کھول دے۔ ذہنی اور روحانی سکون کے لیے شعبان میں روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان جو کہ قبولیت کا وقت ہے 21 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر دم کریں۔ یہ عمل گھر سے لڑائی جھگڑے، نحوست اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں سورہ الم نشرح کے ذریعے اپنے دلوں کی صفائی کر لیں اور اپنے سینوں کو حسد، بغض اور پریشانیوں سے پاک کر لیں تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو ہمارا دل اللہ کے نور کو سمیٹنے کے لیے بالکل تیار ہوگا۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ تنگی مستقل نہیں ہے، اللہ کی آسانی اس کے ساتھ ہی سفر کر رہی ہے۔ بس تھوڑا سے یقین اور شعبان کی مبارک گھڑیاں آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک محض تبرک کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ سورہ الم نشرح کی آخری آیت کہتی ہے، اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ۔ جب آپ سب سے امیدیں توڑ کر صرف اس ایک رب سے لو لگا لیتے ہیں تو پہاڑ جیسی مشکل کو ریت کا ذرہ بنا دیتا ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اللہ ہم سب کے سینوں کو ایمان کے نور سے بھر دے۔
सूरह अल-नशरा कुरान की वो अजीम सूरत है जो दिलों के सुकून, रिज़्क की बरकत और मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह का खास तोहफा है। इस वीडियो में हमने इंतहाई जज्बाती और मुद्दलिल अंदाज में इस सूरत की फजीलत और 5 ऐसे वज़ाइफ बयान किए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं या रिस्क की तंगी का शिकार हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें और इन बताए गए तरीकों पर अमल करें। याद रखें, अल्लाह का कलाम सच्चा है और इस पर यकीन ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह हम सब के सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो इस सदका जारिया में हिस्सा लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।